آج آپ نے پریس کانفرنس کی اور اس حوالے سے بتایا کہ ریفرنس کا فیصلہ کیا گیا ہے، مگر ابھی تک ظاہر 4 دن ہو گئے اس معاملے کو، ان آڈیو لیکس کی بہت بات گشت رہی ہے، مطالبات ہو رہے ہیں، دو جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر بھی الزامات لگا رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو بھی کم از کم سپریم کورٹ کی طرف سے موقف کا انتظار کرنا چاہیے تھا؟ شاہ زیب خان زادہ صاحب، بات یہ ہے کہ جس دن شام کو یہ آڈیو لیکس سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ آئیں تو ہم نے اسی وقت، یہ رات کا ٹائم تھا، ہم نے اسی وقت جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی اور اس میں بڑا معصوم سا مطالبہ کیا کہ اگر اس کی فرانزکس کرانی ضروری ہے اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جعلی ہے تو جنہوں نے یہ بنائی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حقیقی ہے اور صحیح ہے تو پھر جج صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. جیسے کہ 1997 میں 2 ججز اس میں، ایک لاہور ہائی کورٹ کے عبدالقیوم ملک صاحب اور دوسرے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ارشاد حسن خان صاحب جو ہیں، انہوں نے آڈیو لیک ہونے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا. تو ہم نے اسی تناظر میں یہ بات کی تھی کہ یہ موقع ہے کہ یا تو وہ بتائیں، کلیئر کریں، اور یہ 5 دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تھے. اب ہمارے پاس تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ماں سوائے آرٹیکل 209 کے انووک کرنے کے. بار ایسوسیشنز کے پاس اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے جو ہے یہ فرانزک کروا سکیں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ فرانزک کرائے. ہم نے مطالبہ کیا تھا اور ہمارا مطالبہ بڑا جائز تھا. حکومت نے کہا ہے کہ وہ فورنسک کرا رہے ہیں، اب اس کی رپورٹ نہیں آئی ہے، مگر تحریک انصاف جو حکومت پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ آڈیو لیکس کی گئی ہیں، ان کی طرف سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا اس حوالے سے جواب آنا چاہیے، موقف آنا چاہیے، وہ نہیں آیا ہے. آپ ظاہر بار کاؤنسلز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آپ کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا کوئی تقسیم ہے جس کی وجہ سے جواب نہیں آ رہا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ خاموشی ہے؟ بالکل، آپ کے بھی اپنے کئی پروگرامز میں یہ بات ہوئی ہے اور ہم روزمرہ یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز کے درمیان ایک واضح طور پہ دھڑے بندی اور گروپ بندی موجود ہے، اور اس چیز کا ہمیں بہت افسوس ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ادارہ کمزور ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی قریب میں لائرز نے سپریم کورٹ بار اور ججز کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور سی سپلائی دیوار بنے رہے. لیکن ہمیں کسی ایک مخصوص جج کی بات نہیں ہے، ہم ادارے کی چاہتے ہیں کہ ادارہ مضبوط بنے، اور خاص طور پہ عدلیہ کا ادارہ اس وقت جو پورے ملک کی عوام کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کا ادارہ غیر جانبدار اور مضبوط ہونا چاہیے. لیکن یہ گروپ بندی اور دھڑے بندی یہ ادارے کو خود کمزور کر رہی ہے اور دیمک کی طرح اندر سے جو ہے وہ کھوکھلا کر رہی ہے. مطلب اس حوالے سے کیا آپ کی خود چیف جسٹس صاحب سے بار کی حوالے سے جو بارز ہیں ان کا کوئی رابطہ، کوئی ایسی ملاقات، کوئی ایسی چیز ہوئی یا اس کا کوئی امکان ہے؟ نہیں، اس حوالے سے تو ان 5 دنوں میں کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا. قبل ازیں جو ہے وہ ہمارے الیکشن جب ہوئے تھے پاکستان بار کونسل کے، تو ہم جو ہے ایز کرٹسی کال وائس چیئرمین صاحب اور میں خود دونوں ہم گئے تھے، اور چیف جسٹس صاحب واز کائنڈ انف، انہوں نے ہمیں بڑا ٹائم دیا، ہمیں سنا، اور ہم نے جو مطالبے رکھے تھے خاص طور پہ فکسیشن آف کیسز اور باقی جو جملہ وکلاء کے سپریم کورٹ میں تکالیف ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے باتیں رکھی تھیں کہ ان کو جو ہے وہ حل کریں. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا. لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، نہ انہوں نے ہمیں بلایا، اور ہم اس انتظار میں تھے کہ ہماری پریس ریلیز اور ہماری ڈیمانڈ کے تحت آنریبل چیف جسٹس صاحب کوئی قدم اٹھائیں گے. لیکن نہ انہوں نے خود نہ ہی بذریعہ رجسٹرار کوئی ایسا پریس ریلیز جاری کی جس سے ہمیں آگاہی ہو. اور ہم کورٹ میں جب اپنے کیسز کرنے کے لیے جاتے ہیں یا بار رومز میں بیٹھتے ہیں تو عام وکلاء ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجبوراً ہمیں یہ ایمرجنٹ میٹنگ جو ہے وہ کال کرنی پڑی. اور آپ دیکھیں کہ اتنی بھرپور انداز میں
پورے پاکستان کی جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں، بار کونسلز، وہ ساری ان کی لیڈرشپ جو ہے اعلیٰ قیادت وہ آئی، اور آج ہمارا 3-3.5 گھنٹے لمبا جو ہے وہ اسی موضوع پہ جو ہے وہ گفت و شنید ہوتی رہی، اور وہاں پہ یہ فیصلے کیے گئے۔ بس اب اگر یہ جو آڈیو لیکس ہیں ایگزیکٹلی جب آپ ریفرنس کی بات کرتے ہیں یا پھر کم از کم مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ کا اس حوالے سے موقف آئے، دیگر جماعتیں بھی یہ مطالبہ کر رہی ہیں مگر ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا، یہ ایگزیکٹلی آپ کی نظر میں اسٹیبلش کیا کرتا ہے؟ کیونکہ عابد زبیری صاحب نے بھی اپنا موقف دے دیا کہ وہ کس حوالے میں یا کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے اور یہ کنکاکٹڈ ہے، پرویز الہی صاحب نے بھی اپنا موقف دے دیا، کیا ایسی بڑی چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے اس آڈیو لیک سے کہ ایک ریفرنس ہو، یا پھر آپ استعفے تک کا مطالبہ کر رہے ہیں جج صاحب سے؟ دیکھیں شاہ زیب صاحب، جو اس آڈیو لیک کے کردار ہیں ان میں سے ایک کردار نے جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہیں، انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، اس بات کو مانا ہے کہ جی میں نے بات کی ہے، تو یہ جو ہے یہ زیادہ سیریس چیز ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی تاکہ جو ہے اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی آتی، لیکن اتنی ایمبیگوٹی ہے اس معاملے میں کہ تمام لائرز کمیونٹی جو ہے وہ اپنی اسٹیچوٹری باڈیز کی طرف دیکھ رہی ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس معاملے کا کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ تو آپ کا جو بنیادی اعتراض ہے اسی آڈیو سے لے کر ہے، اس کے علاوہ کوئی الزام نہیں ہے اور ایک ہی جج سے متعلق ہے؟ دیکھیں جو چیز سامنے آئی ہے اسی کا ہم نے بات کرنی ہے، اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں جو کہ ہمارے سامنے نہیں آئے اس حوالے سے ہمارا بات کرنا مناسب نہیں لگتا۔ صاحب مگر جب آپ ریفرنس کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے سالہ سال سے اگر کوئی ریفرنس جائے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کیا پیس ہوتا ہے، جس سوائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کا بہت تیزی سے ریفرنس چلا اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیا اس کا منطقی انجام ہوا، آخر میں جس حکومت نے کیا وہ بھی اپنی غلطی مانتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے علاوہ تو وہ اسپیڈ نہیں ہوتی ہے، تو آپ صرف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں یا کچھ اور بھی مطالبہ ہے؟ نہیں، ہم ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں اور اس ریفرنس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو ریفرنسز اس سے پہلے دائر کیے گئے وہ پینڈنگ ہیں، ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ یہ مطالبات تو اس دور میں بھی سامنے آئے تھے کہ کیسے آؤٹ آف ٹرن فائز عیسیٰ صاحب کا جو ریفرنس ہے اس کو پہلے سن لیا گیا اور پھر کس اسپیڈ سے چلا اور دوسرے نہیں چلتے، مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اسپیڈ نہیں نظر آئی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ساری عوام جو ہے وہ دیکھتی ہے، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ججز پہ کوئی کرپشن کے چارجز بھی لگائے گئے اور وہ پھر ریفرنس جو ہے وہ انہوں نے اس وجہ سے فائل کر دیے کہ انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا۔ میں ذاتی طور پہ اور پاکستان بار کونسل کا یہ ڈٹرمن ویو ہے کہ ایسے ریفرنسز جو کرپشن کی بنیاد پہ کئی ججز کے خلاف دائر کیے گئے تو یہ کافی نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں تو وہ ریفرنس جو ہے وہ وڈرا ہو جائے گا، بلکہ کرپشن کے جو ریفرنسز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ یہ تبھی جو ہے وہ عوام کا اور وکلاء کا عدلیہ پہ اعتماد جو ہے وہ بڑھے گا، اور یہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔